آج تو ہم بڑی طاقت کے نشے میں رہتے ہیں کہ کڑیل جوانی ہے یا ابھی اٹھتی عمر ہے، چلو یار یہ زندگی انجوائے کر لیں، اس وقت کو اچھے سے بتا لیں، اچھے سے کا مطلب ہے دنیاوی لحاظ سے اچھے سے بتا لیں، ادروائز مکمل اگر ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل بھی اچھے سے بتانا نہیں ہے۔ لیکن ہم عموماً یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہم 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، 45 کو پہنچیں گے، اس کے بعد ہم جاب سے چھوڑ دیں گے اور تب اللہ تعالیٰ کا دیکھا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ منتظر ہیں کہ میں 40 سال کا جب ہوں گا اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا، کیا آپ کو یا مجھے معلوم ہے کہ ہماری اگلی سانس کس گھڑی بند ہو جائے؟ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ ہماری اگلی سانس آنی یا نہیں آنی۔ میں اس وقت یہاں پر بیٹھا ہوں تو پتہ نہیں اگلی سانسیں آئیں نہ آئیں، رات کو سو رہا ہوں تو صبح ہو یا نہ ہو، صبح ہو یا تو معلوم نہیں کہ آج زندگی کی شام تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں، اس دنیاوی شام تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنی لمبی لمبی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں زندگی کی، اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ ڈالتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں 30-35 سال کی عمر تک ہمارا تعلیم میں ہی گزر جاتا ہے، اور یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جس کا ہمیں آخری زندگی میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم صرف ایک سٹیٹس کو پانے کے لیے، ایک رینک کو پانے کے لیے، عمومی طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم CSS آفیسر بننے کے لیے ملٹیپل بکس کو پڑھ ڈالتے ہیں۔ MBBS ایک بنتا ہے، FCPS جب بنتا ہے تو وہ کوئی میرے خیال میں کوئی 150, 200, 300 کتابیں پڑھ چکا ہوتا ہے ایک بندہ جو MBBS بنتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمیں اس بات کا کہ ہم جنت میں جانے کے لیے، جنت کا رینک حاصل کرنے کے لیے، جنت کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، یہ لگژری آفس کیا ہیں جو جنت خوبصورت ہوگی، تو وہ سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ہم ایک 500-600 صفحات کی ورقوں کا قرآن پاک کی کتاب کو نہیں پڑھ نہیں پاتے تو ہم سنتے بھی نہیں ہیں، سن بھی نہیں پاتے۔ افسوس ہے یہ ہم سے چھنتی جا رہی چیزیں۔ اگر گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو FM چل رہے ہیں، قرآن پاک نہیں چلتا، سانگس چل رہے ہیں، ووفر بڑے ہیوی قسم کے گانوں کے لیے لگواتے ہیں نا، قرآن کے لیے تو ہم نہیں لگواتے، اور قرآن پاک نہ صبح کو پڑھتے ہیں، نہ شام کو توفیق ملتے ہیں، نہ دوپہر کو۔ عمومی طور پر ہم زندگی میں اتنے بزی ہو گئے، نماز پھر بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں وقت نکال کر، لیکن قرآن کی طرف بہت کم لوگ ہیں۔ قرآن پاک جو حفاظ ہیں، جو مدارس کے بچے ہیں، وہ تو پڑھتے میں جنرل بات کروں کہ عمومی لوگ ایسا ہے کہ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں، جن کا تعلق مدارس سے صرف نماز کی حد تک ہے کہ جاتے ہیں مدرسے میں، مسجد میں نماز پڑھی اور واپس، اور اسی طرح سے کئی اور معاملات ہیں جن سے ہم خالی ہیں۔ کب توبہ کریں گے، کب ہم سیدھے سے آئیں گے؟ جب ہمیں اپنی اگلی سانس کا نہیں علم تو ہم کس لیے ہم اتنی لمبی لمبی پلاننگز کرتے پھریں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ کرنی چاہیے پلاننگ، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ضرور سوچنا چاہیے کہ یار ہم نے اس کے پاس بھی تو جانا ہے، کل کو کیا منہ لے کے جائیں گے کہ میں PhD کر کے، میں CSS آفیسر بن کے، میں بہت بڑا نامور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے، میں اپنی اتنی فرمز بنا لی تھی، اتنے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے تھے، شاپنگ مالز میرے چل رہے تھے، شادیاں جب میری ہوئی تو جلال سنز نے کوئی 200-250 کروڑ خرچ ڈالا، 200-250 کروڑ، میرے خیال میں 250 کروڑ خرچ ڈالا تھا جلال سنز والوں نے۔ اسی طرح سے اوروں کی کئیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بڑی مہنگی ترین شادیاں تصور ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم اس طرح سے پیسہ کما رہے ہیں، پیسے کے پیچھے اس طرح سے پڑ گئے ہیں، لگژری زندگی کے اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، گورنمنٹ کا سٹیٹس ہمیں ملا، ہم اس کے پیچھے اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، آخرت کا کب سوچیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کب ڈیلنگ کریں گے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جو ڈیلنگز ہیں، اپنی زندگی ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق ڈھالیں، تاکہ ہم چلتے رہیں، ہم جاب کریں، بزنس کو بڑھائیں، کاروبار کریں، لیکن نماز ہمیں پتہ ہو، قرآن ہمیں ڈیلی پتہ ہو، اور جو جائز مسائل ہیں ان کا پتہ ہو، لوگوں کے ساتھ رنجشیں نہ رکھیں، کیونکہ اس میں کیا وقت ضائع جانا ہے؟ نماز میں تو برائے نام سے وقت لگتا ہے، قرآن آپ کے پاس اگر چلیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر پڑھوں گا تو وقت لگ جائے، آپ ڈیلی کی آخری 10 صورتیں بھی اگر پڑھ لیں تو 10 منٹ کا کام ہے، صرف یہی تلاوت کر لیا کریں ڈیلی کی 10 صورتیں، تو آپ کی تلاوت بھی ہو جایا کرے گی اور وقت بھی آپ کا بچ جائے گا۔ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو چلتے چلتے، ویسے تو موبائل میں نہیں پڑھنا چاہیے قرآن پاک، کیونکہ اسی کے اندر، اسی سکرین پر ہم گانے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیسی ویب سائٹس اوپن کر رہے ہوتے ہیں،
کیسے کیسے لوگوں سے ہماری ویڈیو کالز ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اب موبائل پر تلاوت وہی سن لیں. لیکن 10 منٹ ہو جاتے ہیں. جاب کے لیے اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے مل جاتے ہیں, میٹنگز کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, اور اپنے خاص لوگوں کے لیے وقت مل جاتا ہے, تو قرآن سے بڑھ کر خاص کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے صرف 10 منٹ ہمیں نکالنے چاہیے, تاکہ جو ہے کہ ہمارا اس سے تعلق 10 صورتیں آخری 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گی. اور نماز پہ ویسے بھی کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. اور معاف کر دینا تو ویسے چلتے پھرتے بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے چل اسے معاف کر دیا. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا قرضہ لیا ہو تو کوشش کریں کہ وقت پہ بندہ جیسے یہاں قرضوں کو وقت پہ واپس کرتے رہیں. اور سب سے بڑھ کر انسانیت کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے. کوشش کریں کہ انسانوں کے ساتھ ہم سب اچھے رہیں, کہ ہنستے مسکراتے اور زندگی کو اچھے سے لے کر چلنے والے بنیں. اور جہاں آپ کو جس اچھائی کی بات کا پتہ ہو, اگر کسی کے اندر اس معاملے میں برائی پائی جاتی ہے تو اسے اچھائی کی بات کنوے تو کر دیں. اگر وہ نہ مانے اس کی مرضی. تو یہ ہے زندگی. ان سارے اوقات میں جو وقت لگتا ہے نماز اور قرآن میں لگتا ہے. اور نماز میں ساری نمازوں کو ملائیں تو آدھا گھنٹہ ہے, 30 منٹ ہیں, قرآن میں 10 منٹ ہیں. یعنی 30-40 منٹ ڈیلی اللہ کو اس طرح سے ٹائم کے لحاظ سے دے دیں. باقی اور معاف کر دیے تو چلتے پھرتے والا کام ہے. آپ آفس میں بیٹھے آپ سوچیں یار چل چھوڑ اسے معاف کر دے. اچھا کسی کے پیسے دینے تو وقت لوگ عموماً کھا جاتے, لوگوں کو پیسے دیتے نہیں ہیں, دیتے ہیں تو رلا کے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے میں کیا وقت لگنا ہے, ان چیزوں میں کچھ بھی وقت نہیں لگتا. یہی بس چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈیلنگ ہو رہی ہے. حقیقت میں یہی تو توبہ والی زندگی ہے, کہ انسان کو اللہ کا ڈر ہو اور نماز قرآن پڑھتا ہو, اور اسی طرح سے اپنے علماء کی قدر کریں. کہ آپ ٹھیک ہے ان کے پاس نہ جائیں, ان کے آپ نہ دھوئیں پاؤں, ان سے آپ وقت نہ گزاریں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں مطلب اس طرح سے بیٹھے بیٹھے کہہ دوں کہ کسی کو بھی کسی بھی عالم دین کو غلط کہہ دوں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بلکہ بس ٹھیک ہے احتراماً چلتے رہیں, اختلاف رائے رکھیں اور احتراماً چلتے رہیں. جیسے آپ کی رائے ہے آپ اسی کے مطابق ہی چلیں. اور مساجد کا احترام کرنے والے, مساجد کا کیا احترام کرنا ہے کہ خام ہے, مطلب ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی مسجد کے کسی بھی عالم کو ایسے غلط مت کہیں, وہ کیونکہ اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں. تو بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہم اگر خیال رکھ لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. کہ مساجد کا احترام کریں, علماء کا احترام کریں. احترام یہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جا کر وقت دیں. احترام یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے نام آ جائے تو ان کی تذلیل نہ کریں. ٹھیک ہے, عموماً لوگ ہوتے ہیں فضل الرحمان کا نام آتے ہی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, تو وہ کہتے ہیں مولانا ڈیزل یہ ایسا ویسا. یار چپ کر جاؤ, وہ کتنے بڑے عالم دین ہیں اس چیز کا, ہمیں اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے. اسی طرح سے اساتذہ مل جائیں تو قدر سے ملیں, نہ ملیں تو کوشش کریں کہ ان کے بارے میں ایسے ویسے الفاظ ہم نہ ہی کہیں تو بہت بہتر ہے, چاہے وہ جس بھی طرح کے ہوں. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یہی توبہ ہے, یہی اچھی زندگی ہے, یہی وہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیلنگ والی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار والی ہوتی ہے. اور حکومت اگر ٹیکس کا ریٹ ہمارے اوپر 17% لگا دے تو وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. 20% لگا لے, بڑی کمپنیز پر 29% ہے تو وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے 2.5% سارا مانگا ہے اور وہ ہم نہیں دے پاتے. اور 2.5% ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں ہماری جو سیلری ہے اگر 1 لاکھ روپے, وہ ہماری ضرورت ہے. حکومت اسے ضرورت سے نکال لیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چیز آپ کی ضرورت سے بڑھ کر ہے, آپ کی ضرورت کے گھر کے استعمال کی جو بھی چیز ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے زکوٰۃ. لیکن زکوٰۃ غیر ضروری چیزوں پر ہم نے دینا ہوتا ہے. اور اس کے مزید بھی مسائل ہیں, یہ صرف اتنا سوچ کر نہیں کہ ہر چیز میری تو ضرورت کی, اس کے تھوڑے سے مزید آگے اندر ڈیپ مسائل ہیں, ان کا آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں تو وہ بتائیں. زکوٰۃ تو برائے نام سے بنتی ہے, ٹیکس تو کہیں زیادہ بنتا ہے ہم جو کہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. حکومت ٹیکس کا ہے تو وہ جیلوں کے ڈر سے ہم وہ دے دیتے ہیں, جہنم کا ڈر نہیں ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا وہاں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز پڑھنا نہیں کہا اللہ نے کہا نماز قائم کرو, اچھے سے پڑھو نماز کو, اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کا مطلب ہے زکوٰۃ اتنی قیمتی چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو امید ہے آپ سب اس پر عمل کریں گے. السلام.